اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل یہود کی بہت ساری غلطیوں کا اور نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اندر سے ان غلطیوں، سستیوں اور کمزوریوں کو دور کرے۔ کسی بھی قوم کا تذکرہ قرآن مجید نے جب بھی فرمایا ہے عبرت کے لیے فرمایا ہے۔ جو قومیں تباہ کر دی گئیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، کون سے جرائم تھے، کون سی ان کی خطائیں تھیں، کیا سبب بنا جس کی وجہ سے انہیں اتنے سخت قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور نتیجتاً ان لوگوں کا نام و نشان اور ان کی بستیاں تک صفحہ دہر سے ختم ہو گئیں۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے اور اپنے سے ان چیزوں کو ہمیشہ دور ہی رکھنا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ وہ حق بات نہیں کہتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان حق بات بیان کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے ساتھ اتنی دیر تک پوری محبت رکھ پاتے ہیں جب آپ اس کی ہر بات میں اس کی تائید کرتے ہیں۔ جہاں آپ کسی کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اظہار حق کرتے ہیں، وہاں وہ شخص مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو آپ نے کسی کام سے روکا ہو اور بڑی جلدی وہ رک گیا ہو، وہ اسے کڑوی گولی محسوس کرتا ہے۔ دو حکم ہیں شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں کے لیے، ایک یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اور ایک یہ ہے کہ وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرو۔ نیکی کا حکم دینا تو آسان کام ہے، خیر کی بات بتانا آسان ہے، لیکن برائی سے روکنا، کسی کو یہ کہنا کہ یار تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات کہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پوری خبر ہوتی ہے، پورا علم ہوتا ہے کہ یہ آدمی برائی میں مبتلا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں اسے روکنا، صرف اس لیے کہ میرا مخالف ہو جائے گا، میرے بارے میں اپنے دل میں بوجھ پیدا کر لے گا۔ اس ایک چھوٹی سی لالچ کے لیے ہم اتنا بڑا کام چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے امت کو فضیلت والا بنایا۔ اور بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے بالکل وہ شخص ماتحت ہوتا ہے، ان کا فرما بردار ہوتا ہے، انہیں اپنا بڑا جانتا ہے، اگر وہ انہیں روکیں گے تو وہ بندہ آسانی سے رک جائے گا۔ وہ شاگرد ہے، مرید ہے، بیٹا ہے، ارادت مند ہے، محبت کرتا ہے، آپ اسے کسی بات سے منع کریں گے وہ غصہ بھی نہیں کرے گا، وہ رک جائے گا۔ لیکن وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو زندگی کو مرتب اس طرح کیا ہے کہ بس جی میں وقت گزارنا ہے، اچھا کہہ کے ٹائم گزارنا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشرے کے اندر کمزوریاں بڑھ گئی ہیں، غلطیاں بڑھ گئیں۔ آپ کسی کو منصب دے دیں وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کسی جگہ سے اسے کہیں کہ تو نے پچھلی صفوں میں رہنا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندے، جہاں تیرے اندر کمزوری ہے اس کو اگر تو محسوس کرے گا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا اپنی اصلاح کا، تربیت کا۔ جس کو جہاں روک سکتے ہیں اسے وہاں ضرور روکیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں میں غلطیاں زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ جو وقت تھا نا انہیں منع کرنے کا، اس وقت ہم نے انہیں منع نہیں کیا۔ جو ٹائم تھا انہیں ٹوکنے کا، اس وقت ہم نے انہیں ٹوکا نہیں۔ جو وقت تھا انہیں سمجھانے کا، اس وقت ہم نے انہیں سمجھایا نہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلطیاں پک جاتی ہیں، مزاج کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں وہ تبدیلی آئے، لیکن اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ آپ کوئی جملہ غلط پکا لیتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے تو وہ پک جاتا ہے، ٹھیک کرانا بھی چاہیں بعد میں تو ایک وقت آتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر وقت پہ اسے ٹھیک کر دیا جاتا تو وہ ٹھیک رہتا۔
اپنوں کے ساتھ پیار کریں، اپنوں کے ساتھ محبت کریں، اپنوں کے ساتھ آپ کا رشتہ خلوص والا ہو۔ آپ دیکھیں وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، وقت پر ان کا ہاتھ پکڑیں۔ فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ گئے تو میرے بھائی جڑی بوٹی کاٹنا بھی لاڈ ہی ہوتا ہے، وہ بھی فصل کے ساتھ پیار ہی ہوتا ہے۔ بچوں میں، شاگردوں میں، مریدوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں غلطیاں آ جائیں تو ان غلطیوں کو دور کرنا یہ محبت ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو منع کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، یہی ہے نا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یار جا تو اپنا کام کر، تو یہ تانا آپ نے کس کے لیے سہا؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو برا ہی کہیں گے، تو یہ آپ نے جو اپنے اوپر اس شخص کی طرف سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے شدت برداشت کی، تو کس کے لیے برداشت کی؟ آپ خیر کی بات کہیں، آپ اچھائی کا جملہ کہیں، آپ لوگوں کو برائی سے منع کریں۔ آپ کہیں ان سے کہ یہاں شہید ہو گئے حضرت سعید ابن مسیب جیسے لوگ، لیکن حجاج ظالم تھا تو انہوں نے ظالم کہا۔ بڑی مار کھائی امام احمد بن حنبل نے، ان کا پورا کرتا اور ان کا پورا لباس اور تہمت خون سے سارا بھر گیا، لیکن انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو غلط کہہ رہا ہے۔ جنازے نکلے علماء اور محدثین کے جیلوں سے، لیکن انہوں نے کہا حق حق ہی ہوتا ہے، خیر خیر ہی ہوتی ہے۔ ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنوں کو منع ہی نہیں کرتے، ہم لاڈ میں، پیار میں، محبت میں تباہی کرتے جاتے ہیں اپنوں کی۔ جہاں کسی میں کمزوری دیکھیں، ہاں سمجھائیں پیار کے ساتھ، قائل محبت کے ساتھ کریں، لہجہ مصلحانہ ہو، تنقید برائے تنقید نہ ہو، لیکن حق بات کریں۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملایا کرو، وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق نہ چھپایا کرو۔ نہ باطل کو حق سے ملاؤ، نہ حق کو چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی۔ یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا۔ لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی، اب نہ بولنا، چونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا، جب تیری ضرورت تھی، جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے، جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں، تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے۔ تو میرے محبوب کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے، تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش۔ سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں، ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے، بڑے مزاج کے اندر شدت پائی جاتی ہے، کیوں؟ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ گروپ بنے ہوئے ہیں، گروہ بندیاں ہو گئیں، کلمہ حق کہیں۔ یہودیوں نے جرم کیا کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، اور کتنا پتا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو رات کے اندر انہوں نے آپ کی ساری خبریں پڑھ لی ہیں، ایک ایک نشانی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کا قرآن اتنا سچا ہے، میں نے تورات پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں نا، اس سے بڑھ کر مجھے تورات نے بتایا ہے کہ رسول رحمت اللہ کے سچے رسول ہیں۔
لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا، اڑ جانا ہے تو اڑ جانا ہے۔ گروہ پرست ہو جاتے ہیں لوگ، حق پرست نہیں ہوتے۔ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اپنے گروپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی، برادری کے حمایتی ہیں، پر حق کے حمایتی نہیں ہیں۔ اپنی تنظیم کے، جماعت کے، اپنے آپ کے حمایتی ہیں، حق کے حمایتی۔ بندہ مومن گروہ پرست نہیں ہوتا، بندہ مومن حق پرست ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے حق کدھر ہے، وہ حق پرست۔ چھوڑ دیں یار، تھوڑی سی زندگی ہے، گروہ پرستی نہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا شوق چھوڑ دیں، رب کی بارگاہ کے اندر، اپنے ضمیر کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو رکھیں۔ خدا را ساری زندگی اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کے حسن کو چھپا کر نہ گزار دیں۔ ساری زندگی جو آپ کے اندر ایک مومن بیٹھا ہے، اس مومن کو سلا کے وقت کیوں گزارتے ہو؟ وہ اندر جو نبی پاک کا غلام بیٹھا ہے، جس نے اپنے کریم سے سیکھا ہے کہ سارا زمانہ بھی مخالف ہو تو بات وہی کرنی ہے جو حق اور سچ ہے، اس مومن کو کیوں سلاتے ہو؟ اسے تھپکی کیوں دیتے ہو؟ بچے ہمارے جذبہ رکھتے ہیں حق کا، شوق رکھتے ہیں حق کا، مزاج رکھتے ہیں حق بینی کا، ان کی طبیعت میں ولولہ ہے، جوش ہے۔ ہم انہیں مداحنت سکھاتے ہیں، ہم ان کہتے ہیں نہ بیٹا گراؤنڈ ریالٹی دیکھو، نہ میرا بیٹا تم نہ بات کرنا، نہ ہمارا کیا لینا دینا، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، دکان ٹھیک چل رہی ہے، ادارہ ٹھیک چل رہا ہے، خبردار۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ظلم اور جبر کے ڈیرے عام ہیں۔ جب آپ کو حق سمجھ میں آ جائے پھر دیر نہ کرنا، ورنہ دیر ہو جائے گی، پھر دیر نہ کرنا، پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر دیر نہ کرنا۔ اگر حق کو حق نہ مانو گے، نہ کہو گے، تو پھر اچانک باطل کو ہی لوگ حق سمجھنے لگ جائیں گے۔ پھر تم محسوس کرو گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اندھیرے میں اٹھیں گے، اندھیرے میں چلیں گے، اندھیرے میں گر جائیں گے، اور اندھیرے میں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اب تو جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ لوگ سچ بولنے والے کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ اب تو ریاکاری اتنی کی جاتی ہے کہ اخلاص والا بندہ انوکھا محسوس ہوتا ہے۔ اب تو دھوکہ اتنا عام ہے کہ خالص چیز بیچ دی جائے تو لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا را بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں، فیصلہ کرانے آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جو میرٹ ہے وہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے۔ وہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ جگہ اس طرح ہو جائے تو پھر دین یہ بھی تو کہتا ہے نا، پھر اس طرح ہو جائے تو اسلام کا یہ حکم بھی تو ہے نا، اسلام یہ والے حقوق بھی تو بیان کرتا ہے نا۔ تو اب اس نے یہ کہا تھا تو میں جواب میں یوں نہ کرتا، اس نے پھر یہ بات کی تھی تو میرا یہ نہیں بنتا تھا۔ تو میں بہت سارے دوستوں سے خوش طبعی کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پھر آپ لکھ دیں بھلا میں نے کیا کہنا ہے، آپ مجھے لکھ کے دے دیں، میں وہ بول دیتا ہوں، اس لیے کہ ساری بات کا تو آپ کو پتہ ہے، آپ تو سب علم رکھتے ہیں، اور آپ تو مجھے اپنی رائے اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جس طرح میں وہی کہہ دوں جو آپ، تو پھر آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، گھر میں فیصلہ کر لیتے۔ خدا کے بندے اپنے آپ پر فیصلے نہ کرو، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو، پروٹوکول سے نکل آؤ۔ میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں۔ آنا ذرا ایک ایک کر کے، ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تو میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے، پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں۔ ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے
لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے، نا آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے ہیں، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا ہے۔ آؤ نا، جن کو منصب ملے ہیں، منصب جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کریں۔ وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے، وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائیں نا جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے۔ وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا، تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی جرت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا کرو۔ ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتی ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے، پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی، ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا، تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ تو میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں گا، حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے، ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں، لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا۔ ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے ہم اس کے بھی مخالف ہیں، جس کی بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اہل یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ،
کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا۔ کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے، چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے، اور فجر والی بھی نماز ہے۔ کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا آیا ہے، جلدی سے وضو کیا ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے۔ یہ کس لیے آئے؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے ہیں جنازے کی۔ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی۔ اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے۔ یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے، یہ رب کی عبادت۔ یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو، مجھے بتلاؤ نا۔ وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے۔ پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں۔ کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کہیں کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا۔ کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں۔ تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہی تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے۔ یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا، تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی۔ تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی، تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئیں دیسی مرغی۔ تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں۔ کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو وہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا، کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی ہے، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، وہ کس کا ہے بھائی کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا، جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ میں،
نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، جو تیری طبیعت میں آئے ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا، ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے، وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ تیرے ماں باپ چلے گئے، ان کی وجہ سے تو کسی غریب بہن بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہوں، ایصال ثواب، وہ تو نہیں کر سکتا۔ دیگیں چیلم پہ 50 پکیں گی، جو کہ پتہ چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا۔ یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی۔ سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں، کسی کی نیت پر شک نہیں، اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے، لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے؟ افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی، اور بلایا کہاں سے؟ لاہور سے، اسلام آباد سے، فیصل آباد، تو جو تیرے ارد گرد تھے۔ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں نے کیوں شہید کر دیا؟ انبیاء کرام کی لوگوں نے کیوں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول تو معصوم ہیں، کسی شخص سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ نبی تو خالصتاً داعی بن کر اور تڑپ لے کر اللہ کے بندوں کو رب کی طرف بلاتا ہے۔ کیوں نہیں مانی لوگوں نے بات انبیاء کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ ہم جنس پرستی سے، لواطت سے روکتے تھے۔ کیوں لوگوں نے نافرمانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ کفر اور شرک سے روکتے تھے؟ کیوں لوگوں نے نافرمانی کی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کہ حضور فرماتے تھے کوئی بڑا چھوٹا نہیں؟ کیوں سردار بنے ہوئے ہو تم؟ کیوں غریبوں کا خون چوستے ہو؟ کیوں برادری ازم کے نام پر تکبر کرتے ہو؟ لوگ نافرمان ہو گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہمارے نفس کی خواہش کو چوٹ لگتی ہے ہم فوری طور پر مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو چونکہ چھوٹا سا میرا تجربہ ہے، بہت ساری باتیں تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا، میں نے تو دیکھا ہے مرید، شاگرد، عقیدت مند، پیار کرنے والا، اس نے بھی ایک دائرہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے حکم تو دیا جائے، کسی چیز سے روکا نہ جائے۔ اگر کسی جگہ سے آپ نے کسی کو مرشد ہی مان لیا ہے تو پھر تو وہ آپ کو ایسا حکم بھی دے جو بالکل طبیعت کے خلاف ہے تو آپ یہ سمجھیں دوائی کڑوی ہے، اس میں شفا جلدی ہوگی، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک مزاج ہے، ایک مرضی کی طبیعت ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیے نا، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو تھے نا قریش مکہ، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کعبے کے متولی تھے، ساری باتیں مانتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی خدمت کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، اور تمہیں یہ پانی پلانا بھی تب بھی نفع دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے۔ لیکن وہ اپنی مرضی کا مزاج ہے نا جی، اپنی مرضی کی طبیعت ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزوں پر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے ڈھانپ دی ہے، دوزخ کو اللہ نے خواہشات سے ڈھانپا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات پر توجہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں نہ ختم ہونے والی خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اپنی خواہشات پر، یہ جو ہم پیری مریدی کرتے ہیں نا، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا طریقت کا حکم یہ ہے کہ مرشد آپ کو وہ حکم دے گا جو آپ کی مرضی کے خلاف، اور اگر آپ اسے صحیح کر کے قبول کریں گے نا، دیکھیں بندہ اللہ کا بندہ کب بنتا ہے؟ اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جتنا مزہ اسے نیند میں آتا ہے نا، اگر اتنا ہی مزہ اسے فجر کے وقت نیند چھوڑنے کا ہے نا، پھر وہ رب کا بندہ ہے۔ اتنے مزے سے ہی وہ اٹھے، جتنا مزہ اسے روٹی کھانے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے، پھر وہ اللہ کا حقیقی فرما بردار۔ جتنا لطف اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا آتا ہے نا، اتنا ہی مزہ اسے اگر اللہ کی بارگاہ میں مجاہدے کا آئے، پھر وہ رب کا بندہ ہے۔ تو اپنے مزاج کے اندر حق کہنے کا حوصلہ پیدا کریں،
آپ کے دائیں بائیں جو لوگ غلطیاں کریں انہیں محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، اور کچھ تھوڑا سا نا نفس کی مخالفت کا، جو آپ کی طبیعت میں چاہے وہ ہو جائے تو مزہ کیا رہا۔ ایک بات آپ نے آج کے جمعے سے بطور سبق لے کے جانی ہے، نفس کی تھوڑی مخالفت کریں، چھوڑ دیں اندر باہر لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا شروع کریں، اپنے آپ سے تھوڑا سا جہاد شروع کریں۔ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ اپنے ساتھ ہے، ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، صرف ہماری اپنی خواہشات نے پریشان کیا ہو۔ آپ خواہشات سے تھوڑا سا لڑیں، ایک ایک دو دو کر کے خواہشات کو چھوڑیں، آپ خود محسوس کریں کہ زندگی حسین ہو گئی ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، کوئی اختلاف ہو گیا ان کا گھر کے اندر، تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہیں پہلے سٹے آکھیا، انہوں نے کہا حضور ساری غلطی میری ہے، بڑی کوشش کرنا پر میرا اپنے آپ تے کنٹرول، میرا دل خوش ہو گیا، ورنہ آج کل ساری غلطی میری ہے، یہ تے سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، میں تے غلطی کراں، یہ کتے لکھے ہے، میں ہی تے نہیں کرتا، باقی ساری دنیا کر دی۔ یہ چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کے کہ نہیں، غلطی تو ساری، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال میں اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، وما علینا الا البلاغ۔